بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 720 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے اس سے بحث کرنا لا حاصل سمجھا۔ اچھا چھوڑو ساری باتیں، یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی ہماری، اس کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو تم ہمیں؟ ایسی کیا جلتی ہے؟ وہ بولا، ٹیک اٹ ایزی، اس موضوع پر فرصت سے بات کریں گے، بس اب کچھ دیر میں ہم گھر پہنچنے والے ہیں۔ رابعہ اور نازو سر جوڑے باتوں میں مصروف تھی، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ایک دوسرے کے کان کھا رہی تھی۔ ان کی زبانیں کینچی کی طرح چل رہی تھی اور وہ درمیان میں خائے اللہ، اوئی اللہ، سچ جیسے الفاظ کا آزادانہ استعمال کرنے کے علاوہ حیرت اور خوف سے بھرپور چیخوں سے بھی گفتگو کو زنانہ انداز میں پر اثر بنا رہی تھی۔ انہیں کم سے کم وقت میں ایک دوسرے کو فرقت کے شب و روز کا سارا احوال، غم و الم کی ساری کیفیات اور دور جدائی کے ہر لمحے کا فسانہ غم سنانے کی جلدی تھی۔ کس پر کیا بھی تھی، کون کس کو کتنا یاد کر کے کتنا آنسو بہاتا رہا، 8 کے 16 اور بقول فلمی شاعر، کیسے دن بیتے کیسے راتیں، یہ سب بڑی افراتفری میں گوش گزار کیا جا رہا تھا۔ اگر وہ نظم و ضبط سے باری باری ایک دوسرے کو حالات کا خلاصہ سنانا چاہتی تو ان کا کام آسان ہو جاتا، مگر ایک تو اس قسم کی حالات میں خواتین جذبات سے اتنی مغلوب ہوتی ہیں کہ عقل تو فوراً خدا حافظ کہہ کے گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ دوسرے خلاصے میں بات کرنا ویسے بھی ان کی عادت اور فطرت کے خلاف ہے۔ نتیجہ یہ کہ دونوں بول رہی تھی اور شاید سن بھی رہی تھی۔ غالب خاموش تھا۔ آپس کی باتیں کرنے کے لیے یہ جگہ اور وقت دونوں ہی نامناسب تھے، ورنہ باتیں تو ہمارے پاس بھی بہت تھیں، پھر بھی عمومی نوعیت کی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہ تھا۔ غالب نے سر گاڑی کی نشست سے لگا رکھا تھا اور آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اسے میری اور اکبر خان کی گفتگو میں بالکل دلچسپی نہیں لی تھی۔ میں نے کہا، مرزا جی کوئی خواب دیکھ رہے ہو؟ غالب آنکھیں کھول کے مسکرایا۔ خوابوں کے آسرے پہ کٹی ہے تمام عمر، بے مقصد خواب جن کی تعبیر سراب۔ میں نے کہا، مگر یار کیا سب فلسفی اور معجد ریفارمر اور پیغمبر خواب نہیں دیکھتے تھے؟ ایک اچھی دنیا کے جس میں اچھے انسان ہوں اور صرف اچھائی ہو، اور انہی کے خوابوں سے دنیا میں سائنس، علم و ادب، تہذیب، انسانیت کے شعور کا تصور پیدا ہو۔ میں کب خوابوں کو برا کہہ رہا ہوں؟ غالب بولا، یہ بتا باقی سب کہاں ہیں؟ میں نے کہا، محسن اور گل ابھی تک لاپتہ ہیں۔ گل کے بارے میں ایک افواہ خبر بن چکی ہے کہ وہ پھر ناگ منی بن گئی ہے، میں نے خود اخبار میں پڑھا تھا۔ جعلی اخبار ہوگا، غالب نے کہا۔ میں بھونچ کر رہ گیا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا مرزا جی، اتنے افسوس کی بات ہے کہ مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا۔ تمہاری ناقص عقل میں فوراً آ گیا۔ یہ عقل کی نہیں، تجربے کی بات ہے۔ ہم اخبار میں سرخی کیسے بدلتے تھے؟ اندرون ملک جانے والے اخبار اور شہر میں تقسیم ہونے والے ایک ہی تاریخ کے اخبار اٹھا کے دیکھو، بہت فرق ہوتا ہے خبروں کے صفحات میں، اور کسی اخبار کے کسی صفحے پر ایک خبر کی جگہ دوسری خبر لگانا یا سرخی بدلنا روز کی بات ہے۔ آخری کاپی سے ایک فلم ہٹا کے دوسری لگائی اور نئی پلیٹ چڑھا دی مشین پر۔ میں نے سر ہلا کر کہا، میں سمجھ گیا، وہ خبر بھی کچھ ایسی ہی ہوگی۔ کیا تھا اس خبر میں؟ ڈکیتی کی ایک واردات کی خبر تھی، ناگمنی کی تصویر کے ساتھ، مگر تصویر پرانی تھی، فائل سے نکال لی گئی ہوگی۔ غالب بولا، تم نے کوشش بھی نہیں کی ان کا پتہ چلانے کی؟ کہاں کوشش کرتے، کس سے پوچھتے؟ یہ تو ان کا فرض تھا کہ خود ہم سے رابطہ قائم کریں۔ سب کے ٹیلی فون نمبر تھے ان کے پاس اور پتہ بھی۔ میں نے کہا، کیا پتہ یار ان کے لیے رابطہ بھی ممکن نہ ہو، ورنہ وہ اتنے بے وقوف تو نہیں تھے، اور نہ ہی ایسے بے مروت۔ ہاں، اسی خیال سے میں بھی دل کو تسلی دیتا ہوں کہ انہیں ضرور کوئی مجبوری درپیش ہوگی۔ غالب نے کہا، ڈاکوؤں کے کسی گروہ سے معلوم کریں گے۔ وہ کیسے؟ ڈاکوؤں کا کیا کوئی دفتر ہوتا ہے تعلقات عامہ کے لیے، یا وہ کوئی PRO رکھتے ہیں؟ غالب مسکرایا، یار اخبار والوں کو پتہ ہوتا ہے سب کا۔ اکرام شیخ کراچی میں پھنسا ہوا ہے۔ میں نے کہا، تمہارا اور محسن کا انتظار کر رہا ہے اکیلا۔ اور کاجل؟ وہ تو باقاعدہ دیوانی ہو رہی ہے، پہلے اس لڑکے کلیم اللہ پر ساری مامتا لٹاتی رہی، اسے ہم غیر علاقے میں اس کے رشتہ داروں کے حوالے کرنے گئے تو بہت روئی۔ تم اسے چھوڑ آئے؟ اور کیا یہاں تم کو لینے آئے تھے؟ میں نے کہا، ایک مزے کی بات بتاؤ، کلیم اللہ کی شادی ہو گئی ایمان سے۔ کس سے؟ کاجل سے۔ غالب دم بخود رہ گیا، دماغ خراب ہے، وہ تو ماں کی طرح تھی اس کے لیے، مگر جس سے شادی ہوئی ہے وہ بھی ماں کے برابر ہے۔ میں نے ہنس کے کہا،
اس کا باپ بھاگ گیا تھا شادی کے وقت۔ دستور کے مطابق لڑکی اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ وہ خود تو نہیں آیا، اس کا بیٹا آ گیا اور باپ کے گناہ کی سزا ملی اسے۔ قبیلے والوں نے کہا کہ اب اس کو تم اپنے گھر میں بساؤ تو معافی مل سکتی ہے۔ حد ہے یار، یہ کوئی انصاف ہے؟ ہر جگہ انصاف کے معیار الگ ہوتے ہیں، معاشرہ انہیں جائز قرار دیتا ہے۔ میں نے کہا کاجل کچھ دن بہت سوگوار رہی، ویسے وہ اپنے بھائی ڈبل ایس آئی کے چکر میں پڑ گئی ہے۔ اور اپنے بھائی ڈبل ایس آئی کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے؟ اس کی مجال کے انکار کر سکے؟ نازو نے اچانک اپنی باتیں چھوڑ کر کہا، شاہ میرے خدا، ایک کان ادھر ایک ادھر، تم اپنی باتیں کر رہی تھی یا ہماری سن رہی تھی؟ غالب بولا۔ اچھا ہوا خدا نے زبان ایک دی، میں نے اس کی تائید کی۔ ہاں ورنہ ہماری ہر بات میں بھی دخل اندازی جاری رہتی۔ اور یہ تم نے کیا بات کی؟ کوئی زبردستی ہے؟ ہمارا بھائی ڈبل ایس آئی اگر نہ چاہے تو تم کیا کر لو گی؟ میں اس کا دماغ درست کر دوں گی، پہلے اپنا تو ٹھیک کر لو، سارے پیچ ڈھیلے ہیں۔ نازو نے کہا جیسا بھی ہے دماغ تو ہے نا، یہ بھی تم کہتی ہو۔ عام زبان میں اسے بھوسا کہا جاتا ہے جو عقل سے بڑی چیز کھاتی ہے۔ جس کو موسیقی سے ذرا شغف نہیں ہوتا اس کے سامنے بین بجاؤ، تو ایسے ہی ساری لاتی رہتی ہے جیسے دوسری خاتون ہلا رہی ہیں۔ میں نے لکما دیا۔ گاڑی ایک دم موڑ کاٹ کے گیٹ سے ایک کوٹھی کے آتے میں داخل ہو گئی۔ اتنے دن بعد غالب اور نازو کی لڑائی دیکھی تو بہت لطف آیا۔ ان کی عادت نہ بدلی تھی نہ بدل سکتی تھی، مستقل ہو جائے تو عادت بھی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ مگر اس لڑائی میں جتنا پیار تھا اتنا فلموں کے پیار و محبت سے بھرپور مناظر میں بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس میں بناوٹ نہیں تھی، یہ حقیقی زندگی کا جیتا جاگتا عکس تھا جس میں محبت کے بھی ان گنت روپ رنگ تھے۔ شوفر نے پہلے ہمارے لیے دروازہ کھولا، وہ اپنے مالک کی طرح ایٹیکیٹس جانتا تھا۔ دلاور کا شوفر ہوتا تو پہلے مالک کے لیے دروازہ کھولتا اور ہم جیسے مہمانوں کے لیے شاید تکلیف ہی نہ کرتا۔ اکبر خان کی کوٹھی بالکل جدید وضع کی اور سرسبز درختوں سے گھری ہوئی تھی۔ یہ درخت نہ جانے کہاں کہاں سے لا کے بڑے سلیقے سے لگائے گئے ہوں گے کہ اب کوٹھی کے چاروں طرف بڑے آرائشی انداز میں اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ مجھے چودھری دلاور کی لاہور والی کوٹھی اس کے مقابلے میں یوں لگی جیسے کسی باغ کے مقابلے میں پولیس اسٹیشن۔ اکبر خان کے ایک اور ملازم اندر سے نمودار ہوا۔ اب شام ہو رہی تھی۔ اکبر خان نے کہا آپ لوگ اپنے کمروں میں جا کے فریش ہو جائیں، پھر چائے پئیں گے، جس چیز کی ضرورت ہو کسی کو بھی بتا دیں۔ بظاہر سیٹھ اکبر اونچا آدمی تھا، اس کا رہن سہن ٹھاٹ باٹ انداز و اعتبار سب اس کے بڑا ہونے کی دلالت کرتے تھے۔ اس نے بلا جھجک تسلیم کر لیا تھا کہ یہ دولت اس نے شریفانہ طریقے سے حاصل نہیں کی تھی، مگر اب وہ شرفاء میں شامل تھا۔ دلاور ابھی اس سے ایک منزل پیچھے تھا، وہ دولت کی منزل تک پہنچ گیا تھا۔ اس سے اگلی منزل عزت کی تھی، جو آدمی کو ایک اسمگلر اور غیر قانونی کاروبار میں ملوث بدنام آدمی کی سطح سے اٹھا کے اس مقام پر لے آئی ہے جہاں کوئی اس کے مادی کا حوالہ نہیں دیتا اور اس کے دندوں کے ناجائز ہونے کے باوجود سر عام ذکر نہیں ہوتا۔ اس کو سوسائٹی کے اعلیٰ طبقے میں وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جہاں اس سے پہلے اس جیسے بہت موجود ہوتے ہیں مگر وہ اپنے خلقے میں ہر ایرے غیرے کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ شرافت کی سند اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک پولیس آپ کے پیچھے لگی رہے یا اخبار میں آپ کے کارناموں کا ذکر آتا رہے۔ شرفاء امراء میں آپ اس وقت شمار کیے جاتے ہیں جب پولیس کے اعلیٰ افسر خود بھی آپ کے کاروبار میں شامل ہو جائیں، آپ کے گھر معزز مہمان بن کے آتے ہوں اور آپ کو اپنے گھر کی تقریبات میں مدعو کرتے ہوں۔ شریفانہ طور پر آپ انہیں ماں با ان کے حصے بتھے گھر پہنچاتے ہوں اور آپ کے کسی کالے دندے کا ذکر اخبار میں کسی حوالے سے نہ آتا ہو۔ پکڑے جاتے ہوں تو چھوٹے موٹے کارندے جن کو آپ کا نام بھی معلوم نہ ہو اور آپ کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے انگلی ہلاتے ہوں تو ان کی رہائی عمل میں آ جاتی ہو۔ اتنی عزت خریدنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہانا پڑتا ہے اور کوئی ایک پورے مافیا کو کنٹرول کرتا ہو تو لازمی ہے کہ اس کے پاس ہر سطح کے مجرموں، بدماشوں، ہر قسم کے غیر قانونی کاروبار کرنے والے ماہرین کا منظم کرو ہو، جس میں درجہ بدرجہ اوپر تک پہنچ سے خفیہ ہاتھ اس کی مدد کرتے ہوں۔ وہ بگ باس کی حیثیت سے پس پردہ رہتا ہو اور ایک پراسرار شخصیت ہو جس کی دہشت نچلے درجے کے کارکنوں پر اس حد تک قائم ہو کہ باز کے نام ہی سے ان کا پیشاب خطا ہو جاتا ہو۔ یہ سب کچھ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت بڑی ذہانت سے کیا جاتا ہے اور عام آدمی نہیں کر سکتا۔ غیر معمولی صلاحیت رکھنے والا ایک جینیس اگر زندگی کی راہوں پر مثبت سمت میں قدم بڑھاتا رہے تو کسی بین الاقوامی ادارے کے سربراہ سے لے کر صدر مملکت تک کچھ بھی بن سکتا ہے۔ اس کا انحصار
بہت حد تک اس کی خوش نصیبی پر بھی ہے، جو حالات کو اس کی ضرورت کے مطابق سازگار کرتی چاہتی ہے۔ منفی راہ اختیار کرنے والا اکبر خان کی طرح کسی مافیا کا، جرائم کی کسی زیر زمین اندھے کی سلطنت کا سربراہ بن جاتا ہے۔ عزت کی اس منزل کے بعد شہرت کا بوجھ سر پر سوار ہوتا ہے تو آدمی سیاست کے میدان میں قدم رکھتا ہے۔ اسمبلی کارکن، سینٹ کا ممبر، صوبائی وزیر، گورنر یا وزیر اعظم تک بننے کے لیے دولت کے انبار لٹانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ سمجھدار آدمی آہستہ آہستہ پبلک میں اپنا امیج بناتا ہے۔ کچھ سمجھدار نیک نام دور اندیش مشیر رکھ لیتا ہے جو اسے بتاتے ہیں کہ لیڈری کیا ہے اور لیڈر بننے کے لیے اسے کب کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پبلسٹی کے ماہرین آہستہ آہستہ اخباروں میں بیانات، تصاویر، تقاریب کی رپورٹوں اور تصویروں سے اس کو معاشرے کا خیر خواہ، مخیر اور بے غرض، دولت کو ہاتھ کا میل سمجھنے والا، غریبوں کا ہمدرد، فرشتہ صفت انسان ثابت کرتے چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اسے انتخابات میں 1/3 ووٹ پراپوگنڈے سے مل جائیں تو باقی 1/2 وہ پیسے سے خرید کر منزل مراد تک پہنچ جاتا ہے۔ شاد باد منزل مراد۔ اکبر خان یہی کر رہا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا، مگر میں نے غالب سے ذکر نہیں کیا تھا۔ چودھری دلاور جلد بازی سے کام لے رہا تھا۔ وہ عزت کی منزل تک پہنچے بغیر شہرت کے آسمان کو چھونا چاہتا تھا۔ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ اتنی اونچی جست اسے راس نہیں آئے گی اور آسمان تک پہنچنے کی کوشش میں وہ زمین پر منہ کے بل گرے گا، لیکن قبل از وقت یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ آخر وہ بھی اکبر خان کا بھائی تھا اور سیاست میں کوئی بات حتمی نہیں ہوتی۔ پرانے قصے کہانیوں کی بات ہے کہ بادشاہ لاولد مر گیا تھا، چنانچہ طے کیا گیا کہ کل صبح سب سے پہلے شہر پناہ میں سورج کی پہلی کرن کے ساتھ مشرق کی طرف سے داخل ہونے والے کو تخت پر بٹھا دیا جائے گا، اور خوش نصیبی سے قرہ فال ایک فقیر کے نام نکال دیا گیا جو دیر ہو جانے کے باعث رات بھر شہر کی فصیل کے دروازے پر بھوکا پیاسا پڑا رہا تھا۔ صبح دم شہر میں قدم رکھا تو لوگوں نے پکڑ کے بادشاہ بنا دیا۔ امریکی نائب صدر کو آج بھی الیکشن لڑے بغیر دنیا کا سب سے طاقتور عہدہ اسی وقت ملتا ہے جب تقدیر، یاور اور صدر امریکہ اپنی میعاد پوری کیے بغیر اللہ کو پیارا ہو جائے۔ اکبر خان کی وسیع و عریض کوٹھی میں سناٹا تھا۔ رہائش کے لیے ہمیں اوپر والے حصوں میں 2 کمروں کی انیکسی دے دی گئی، جس سے گیسٹ ہاؤس بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ اس میں 2 بیڈ رومز کے سامنے لاؤنج نما ٹیرس تھا جو 2 طرف سے کھلا ہوا تھا، اور وہاں پڑے ہوئے بیت کے کشن اور آرام کرسیوں پر بیٹھ کے باغ کا دلکش نظارہ بھی نظر آتا تھا، اور اسلام آباد کی سرسبزی و شادابی پس منظر میں سرمئی پہاڑ اور گہرے نیلے آسمان کی خوبصورتی پر کسی بہت بڑے کینوس پر قدرت کے سب رنگوں سے بنے ہوئے لینڈسکیپ کی پینٹنگ کا گما ہوتا تھا۔ ہوا میں آمدے بہار کی خوشبو تھی اور درختوں نے شوخ گہرے رنگ کے چمکیلے پتوں کا نیا لباس زیب تن کر لیا تھا۔ رابعہ اور نازو کی باتیں ختم ہونے والی نہ تھی۔ وہ سارا راستہ بولتی آئی تھی اور اب زیادہ فراغت کے ساتھ تفصیلات کی گہرائی میں ڈوب کے ماضی، خال، مستقبل پر اپنے اپنے نقطۂ نظر سے روشنی ڈال رہی تھی، ورنہ خاموش تھی۔ میں نے کہا، یہاں تو الو بول رہے ہیں۔ غالب نے سر ہلایا۔ 2 الو، مادہ الو۔ کیا الو کا مونس ہوتا ہے؟ نازو نے پلٹ کے دیکھا۔ جی نہیں، الو ہمیشہ مذکر ہوتا ہے، نر۔ میں نے کہا، کبھی ہم اردو لغت مرتب کریں گے تو اس میں الی لفظ کا اضافہ کر دیں گے، یا پھر النی، جیسے شیر سے شیرنی، بھوت سے بھوتنی۔ بھوتنی یعنی میری ساس؟ غالب بولا، میرے سسر محترم بھوت ہے، مگر بڑے گاؤدی قسم کے۔ اس تمام عرصے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، چاہتے تو سب دشمنوں کو ہوا میں الٹا لٹکا دیتے۔ غالب، پھر شروع ہوئی تمہاری بدتمیزی۔ نازو بگڑ گئی۔ بھوت کو بھوت کہنے میں کون سی بدتمیزی ہے؟ ہاں، گاؤدی کہا ہے میں نے، اس کا برا مانے گا تو میرا سسر، تم کو کیا؟ غالب نے کہا۔ اچھا چلو جاؤ دوسرے کمرے میں، باتیں کرنے دو ہمیں۔ بہت باتیں کر لی تم نے، اب ہماری باری ہے، تم جاؤ۔ ہم کیوں جائیں؟ کیا تم نے ریزرو کروا لیا یہ کمرہ؟ نازو نے کہا۔ ہماری حکم کی تعمیل تم پر فرض ہے، غالب بولا۔ بالکل، آخر ہم تمہارے مستقبل بعید کے خداوندگان مجازی ہیں۔ میں نے فوراً تائید کی۔ مانا کہ تم اس قابل نہیں ہو، مگر خیر، ہم فراخ دل لوگ ہیں اور مجبوری میں صبر شکر سے مرغہ قورمہ چھوڑ کے بھنڈی توری بھی زہر مار کر لیتے ہیں، غالب نے بتانے سے کہا۔ یہ وضاحت فرما دیں کہ آپ نے بھنڈی کسے کہا ہے اور توری کسے؟ میں نے رابعہ اور نازو کی طرف دیکھا۔ رابعہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو نازو، ان کی زبان کھل گئی ہے، یہ اور بڑھتے جائیں گے اگر انہیں جواب دیا۔
جاؤ جاؤ نکلو یہاں سے ورنہ، غالب بولا۔ ورنہ کیا؟ نازو جاتے جاتے رک گئی۔ آگے بولو، ورنہ ہم نکل جائیں گے یار، خفا ہونے کی اس میں کون سی بات ہے؟ غالب نے دانت نکال کے شرافت سے کہا۔ تھوڑا سا تخلیہ میسر آیا تو میں نے کہا، مولانا یہ تو بعد میں پوچھوں گا کہ آپ نوشیرہ کے ملٹری ہاسپٹل سے اغوا کیسے ہو گئے تھے، مگر میں پہلے یہ بتاؤں گا، غالب بولا۔ لیکن اس سے پہلے بھی اپنی منت پوری کروں گا۔ کون سی منت؟ اس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ مولانا غالب سے میں مرزا غالب بننا چاہتا ہوں۔ کیا باتھ روم میں آلات خلافت ہیں؟ آپ شروع کریں اپنا کام خلیفہ سکندر۔ باتھ روم میں ایک ڈریسنگ کیبنٹ سے کینچی دستیاب ہوئی، کنگا اور برش کمرے ہی میں تھے۔ میں نے کسی تجربہ کار باربر کی طرح غالب کو ایک کرسی پر بٹھایا، اس کی گردن کے گرد ایک میز پوش باندھا اور صفائی شروع کر دی۔ بچپن سے اب تک میں نے سینکڑوں بار سر جھکا کے بال کٹواتے ہوئے اس عمل کا اتنی بار مشاہدہ کیا تھا کہ پروفیشنل اسٹائل میں غالب کی داڑھی میں کنگھی پھیر کے کینچی چلانا مجھے بہت آسان کام لگا۔ آغاز کہاں سے کروں؟ غالب نے کہا۔ جب ہم جہاز سے کودے اور برف میں گرے، میں نے کہا، اس طرح تو داڑھی کے ساتھ تمہاری ناک بھی کٹ جائے گی، اپنا منہ بند رکھو۔ ہاں، غالب چلایا، یہ ناک نہیں کان ہے۔ سوری، ذرا ہاتھ بہک گیا، مگر فکر کی بات نہیں، ابھی تک کان اپنی جگہ پورا موجود ہے۔ روایت یہ ہے کہ باربر کینچی کی طرح زبان بھی چلاتے ہیں اور گاہک مجبوراً خاموشی سے سب سنتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بچھڑ کے ہم پہ کیا گزری۔ ہمیں فوجیوں نے پکڑ لیا، ہم تلاش میں تھے تم دونوں کی، پتہ نہیں کدھر نکل گئے تھے، لیکن کرنل جعفری گڈ مین دی لالٹین تھا، یہ بھی جانتا تھا کہ ہم کون ہیں، مگر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ 2 دن مہمان رکھا اور پھر گلگت پہنچا دیا۔ طوالت سے گریز کرتے ہوئے میں نے بعد کے واقعات کا خلاصہ پیش کیا، اور 15 منٹ بعد جب میں جھاڑ جنکاڑ داڑھی کو اس حد تک صاف کر چکا کہ غالب کا پرانا چہرہ پہچانا جا رہا تھا، میری بات بھی ختم ہو گئی۔ یار کمال کر دیا تو نے تو، غالب بولا۔ میں نے کہا، قسمت ساتھ نہ دیتی تو ہم کیا کرتے؟ بھائی میں آپ کے کمال باربری کی بات کر رہا تھا۔ مجھے شک ہو رہا ہے کہ لندن میں تم نے پڑھائی خاک نہیں کی، یہی کام کیا ہوگا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کے بولا، جس پر ہفتے بھر کی شیو جتنی داڑھی رہ گئی تھی۔ محسن ہوگا ڈش واشر، یا کچھ بھی کہتے رہو، اس کے گواہ تم اور تمہارا گواہ وہ۔ میں نے کہا، حکم ہو تو سر کی حجامت بھی کر دوں، جو سٹائل بھی پسند ہو، کدو سٹائل ہے یا کوئی اور۔ اچانک اکبر خان اندر آ گیا۔ اس منظر نے تھوڑی دیر کے لیے اسے مبہوت کر دیا، پھر وہ کہہ مار کے ہنسا، واٹ از دس؟ تم کہہ دیتے میں باربر کو بلوا دیتا، اتنی جلدی کیا تھی؟ غالب نے کہا، میں نے منت مانی تھی کہ جب تک یہ لوگ نہیں مل جائیں گے بال نہیں کٹواؤں گا، اور سکندر نے قسم کھائی تھی کہ یہ کام خود کرے گا۔ اس پاک فریضے کی ادائیگی کے لیے باربر کی ضرورت نہیں تھی۔ اوکے، اب جلدی سے نہا دھو لو، میں تو چائے پر تمہارا انتظار کر رہا تھا، کچھ ضروری باتیں کرنا تھی۔ ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں 15-20 منٹ میں، غالب نے کہا۔ اکبر خان لوٹ گیا تو میں نے کہا، یار یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر کیسے؟ کس کے خلاف؟ میں نے کہا، اور اسے کیوں یقین ہے کہ ہم قابل استعمال ہیں؟ اچھا، رات کو کریں گے فرصت سے باتیں، پہلے اس کی سن لیں، میں آتا ہوں شیو اور غسل سے فارغ ہو کر، غالب بولا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ دوسرے کمرے سے رابعہ کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب وہ پشاور میں آصف علی، اس کی معذور بیٹی اور منہ بولے بیٹے کے بارے میں بتا رہی تھی، اور بہت تفصیل سے بتا رہی تھی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ انہیں اپنی باتوں میں مصروف رہنے دیا جائے۔ اکبر خان سے میں اور غالب بات کر سکتے تھے، اور وہ بعد میں باتھ روم کو فراغت سے استعمال کر سکتی تھی۔ غالب نہا دھو کے نکلا تو پھر وہی پرانا غالب تھا۔ شیو کرنے اور بال بنانے کے بعد اس کا چہرہ کچھ کمزور لگ رہا تھا، مگر وہ فریش بھی ہو گیا تھا۔ اکبر خان نے پہلے سے سب بندوبست کر رکھا تھا۔ وارڈ روم میں ہر قسم کے مردانہ اور زنانہ کپڑوں کے جوڑے استری کیے موجود تھے۔ غالب نے بھی میری طرح قمیض شلوار کا انتخاب کیا، اور ابھی ہم تیار ہی ہوئے تھے کہ اکبر خان پھر آ گیا۔ رابعہ اور نازو ابھی تک باتیں کرنے سے تھکی نہیں تھی۔ میں نے کہا، اب آپ لوگ بھی باتھ روم استعمال کر لیں، تو نازو نے جواب دیا، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہماری چائے یہیں بھجوا دینا۔ اکبر خان ہمیں ٹیرس پر لے گیا، جہاں چائے کی ٹرالی کھانے پینے کی بہت سی چیزوں سے لدی کھڑی تھی۔ اس نے ایک اور ملازم کو حکم دیا کہ لیڈیز کے لیے دوسری ٹرالی اندر پہنچا دی جائے۔ چائے کے ساتھ کافی بھی تھی اور بہت اعلیٰ تھی۔ دولت کی فراوانی دنیا کی اعلیٰ ترین چیزوں کے حصول کی خواہش کو ممکن کر دیتی ہے۔ اکبر خان جیسے لوگ تو فرمائش پر چارٹرڈ پلین سے دنیا کے ہر گوشے سے کوئی چیز بھی فراہم کر سکتے تھے۔ اس سے پہلے کہ تم کچھ کہو، میں اپنی قیمت جاننا چاہتا ہوں۔
غالب نے کہا جو تم نے ادا کیا ہے۔ چھوڑو یہ بات، نہیں، ایک زر خرید کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ سکہ رائج الوقت میں اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ غالب نے کہا مسٹر غالب، آدمی کے بدلے پیسہ مانگنے والے کیا آدمی ہوتے ہیں، اور تم جیسے لوگ کیا بک سکتے ہیں؟ اکبر خان بولا قیمت تو لی تھی خلیفہ کیکر نے اپنی ضلالت کی، کسی باصلاحیت آدمی یا فنکار کا مول کون لگا سکتا ہے؟ محبت اور ممتا کی بھلا کوئی قیمت مقرر کر سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ وہ عورت جو طوائف کہلاتی ہے اس کا بھی صرف جسم بکتا ہے، وہ خود کہاں بکتی ہے؟ اور اس کے مقابلے میں تم رابعہ قاری جیسی عورت کو دیکھو یا اپنے جیسے غیر معمولی صحافی کو رکھو تو یہ سوال بے معنی لگتا ہے۔ مجھے تمہاری خدمات کی ضرورت تھی اور میں نے تمہیں آزاد کرا لیا۔ وہ لالچی آدمی ایسے نہ مانتا تو میں دوسرا طریقہ اختیار کرتا۔ کتا اگر ہڈی ڈالنے سے چپ ہو جائے تو اسے گولی مارنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ تم نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ میں تمہارا کوئی کام کروں گا؟ مجھے معلوم ہے تمہارے کاروبار کی نوعیت کیا ہے۔ وہ ہنسا، یہ تم کیسے جان سکتے ہو؟ چاہو تو بعد میں کوشش کر کے دیکھ لینا۔ میں ایک شریف اور معزز آدمی ہوں اور میرے سارے کاروبار قانونی اور جائز ہیں۔ چودھری دلاور کی طرح، میں نے کہا۔ وہ بے وقوف ہے، بہت دیر میں عقل آئی ہے اسے، اکبر خان بولا، اور ابھی تک میں نے اسے نظر انداز کیے رکھا تو اس کی بھی یہی وجہ تھی۔ تم جانتے ہو کہ وہ سیاست میں قدم رکھنے کی سوچ رہا ہے، انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ اس سے تمہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کسی سے بھی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس ایسے لوگ عوام کے نمائندے منتخب ہو کے اسمبلی میں جائیں، وزیر بنیں، کیونکہ تم خود اس کے لیے انتہائی موزوں اور ہر اعتبار سے بہترین امیدوار سمجھتے ہو خود کو۔ غالب نے تن سے کہا موازنہ تم خود کر لو گے، تمہارے اپنے وسائل ہیں، جیسے چاہو معلوم کرو۔ جاسوسی سراغ رسانی کے لیے ذہانت شرط ہے اور وہ تمہارے پاس ہے۔ میں تمہاری راہ میں کسی کو حائل نہیں ہونے دوں گا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم چودھری دلاور جیسے سب لوگوں کو پبلک کے سامنے بے نقاب کرو، ان کا سارا کچا چٹھا کھول دو، ان کے مجرم مادی پر پڑے ہوئے سارے پردے ہٹا کے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ قوم کے رہنما کہلانے کے لائق نہیں۔ تم قلم کے مجاہد ہو، قلم سے اپنی لڑائی لڑو پہلے کی طرح۔ غالب اسے نظر جما کے دیکھتا رہا۔ اکبر خان، تم اچھے شکاری ہو، صحیح جال پھیلایا ہے تم نے۔ یہ جال نہیں ہے، میں تم کو ایک پیشکش کر رہا ہوں۔ جس دن تمہیں احساس ہو کہ تم نے میری پیشکش قبول کر کے غلطی کی تھی، اس دن تم مجھے صاف بتا دینا، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک اخبار نکالنے کی تیاری کرو، ایک بہت بڑا اخبار، تمہاری تشہیر کے لیے؟ قطعی نہیں، اس کی پالیسی تمہاری اپنی ہوگی، تم اس کے ایڈیٹر ہی نہیں مالک بھی رہو گے عملاً۔ نام پبلشر کی حیثیت سے میرا ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں تو یہاں رہتا بھی نہیں، نہ مجھے فرصت ہے اپنے کاموں سے کہ اخبار کے بکھیڑے میں پڑھوں۔ تمہیں مکمل خود مختاری حاصل ہوگی کہ اسے جیسے چاہو چلاؤ، تمہیں مکمل خود مختاری حاصل ہوگی کہ اسے جیسے چاہو چلاؤ، اس میں جو چاہو چھاپو، میرے خلاف بھی کوئی بات ہو تو لکھو۔ وہ ہنسا۔ غالب کی بے یقینی اور تذبذب کی کیفیت اس کی صورت پر پڑھی جا سکتی تھی۔ بے شک ہر بڑے صحافی کی طرح یہ اس کے خواب آرزو کی مہراج تھی کہ وہ ایک بڑے اخبار کا خود مختار ایڈیٹر ہوگا، مگر کیا یہ ممکن ہوگا؟ یہی سوال میرے ذہن میں بھی تھا، اور اکبر خان کی تمام یقین دہانیوں کے باوجود میں یہ ماننے پر تیار نہ تھا کہ اکبر خان صرف غالب کی خواہش پوری کرنے کے لیے یا ملک اور قوم کے مفاد میں یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ میں نے خاموشی کے ایک مختصر وقفے کے بعد کہا، یہ سب تم صرف ایک انتقامی جذبے سے مغلوب ہو کر رہے ہو؟ مجھے کسی سے انتقام نہیں لینا، وہ بولا، چودھری دلاور سے بھی نہیں۔ چودھری دلاور نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ ہاں، تم اس کے دشمن ہو، اس کے خلاف MRS کی تنظیم بنا کے لڑتے رہے ہو، لیکن اس جنگ سے تمہیں نقصان کے سوا کیا حاصل ہوا؟ اگر تمہارا اپنا اخبار ہوگا تو تم یہ جنگ زیادہ مؤثر طور پر لڑ سکو گے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگوں کا مشن کیا ہے۔ کس نے بتایا تمہیں یہ سب؟ وہ ہنسا۔ بابا، میں اسی دنیا میں رہتا ہوں، سب سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، حالات سے پوری طرح باخبر ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں یہ نہیں مان سکتا اکبر خان کہ تم نے اپنے بھائی دلاور خان کو معاف کر دیا ہوگا۔ تم پٹھان ہو، بدلہ ضرور لیتے ہو۔ اس نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی تھی، مگر تمہاری خوش قسمتی کہ تم بچ گئے۔ اب تم اس کو آسانی سے مارنے کی بجائے پریشان، ہراساں کر کے سیاسی اور معاشی طور پر اس کا مستقبل تباہ کر کے اس کی زندگی برباد کر کے انتقام لوگے۔ تم اسے اذیت دے کر، دوڑا کے، محصور کر کے مارو گے۔
وہ مجھے یوں دیکھتا رہا جیسے میری بات سمجھنے سے قاصر ہو۔ میں کوئی ایسی زبان بول رہا ہوں جس کا وہ ایک لفظ نہیں جانتا، یا میں اچانک ہوش کھو بیٹھا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کس دلاور خان کی بات کر رہے ہو؟ وہ جو میرا بھائی تھا وہ اب کہاں ہے؟ اس نے بلا کر کہا۔ وہ چودھری دلاور ہے اب۔ یہ کس نے بتایا تمہیں؟ وہ چودھری ہے، دلاور خان تو نہیں ہے۔ اکبر خان نے مجھ پر نظر جما کے کہا۔ تم جانتے ہو وہی دلاور خان ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں جانتا، اور یہ بات تمہیں بھی جان لینی چاہیے کہ چودھری دلاور سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا۔ تم مانتے ہو کہ تمہارا ایک بھائی تھا دلاور خان؟ بالکل تھا، ہم ایک ساتھ گھر سے نکلے تھے۔ اس کے بعد تمہارے اور اس کے درمیان کاروباری معاملے میں کوئی اختلاف رائے ہوا، یا کسی کے دل میں بے ایمانی آئی، تم الگ ہو گئے، اور اس نے تمہیں راہ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ یہاں تک سب ٹھیک ہے۔ اس نے کھلے سمندر میں تمہاری لانچ ڈبو دی تھی۔ لانچ اس کی ڈوبی تھی، میری نہیں۔ تمہیں کسی نے غلط اطلاع فراہم کی ہوگی۔ اس نے کہا۔ میں چکرا گیا۔ اگر وہ دلاور خان نہیں ہے تو سال کے سال تمہارے والدین کی قبروں پر کیوں حاضری دیتا ہے؟ تم مانتے ہو کہ تمہارا والد ایک ترخان تھا، فرنیچر بناتا تھا؟ گاؤں سے نکلنے کے بعد تم کبھی لوٹ کر نہیں گئے؟ یہ بھی غلط ہے۔ ایک بار میں گیا تھا جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا۔ اس نے کہا۔ لیکن باپ کی موت پر صرف دلاور خان گیا تھا۔ دلاور خان کیسے جا سکتا ہے؟ وہ تو مر چکا تھا۔